علی اصغر. تو علی اصغر کی ولادت ہوتی ہے آج 23 رجب ایک روایت سے، اور کربلا پہنچتے پہنچتے 6 مہینے ہو گئے تھے. 6 مہینے امام. ایک روایت یہ تھی کہ مولا حسین نے عاشورے کا دن جو چنا، ایک دن کی مہلت مانگی. مہلت کیا مانگی؟ امام نے ڈکٹیٹ کرایا تھا اس کا. عمر صاحب سے کہا تھا کہ آج نہیں جنگ ہم کل لڑیں گے. تو روایت یہ ہے کہ امام شہزادے علی اصغر 6 مہینے کے ہوتے تھے، اسی لیے جو ہے آج 10 محرم کو لیا گیا. تو آپ کی ولادت ہوئی. آپ کی ماں کا نام بی بی رباب، جناب رباب. جناب رباب آپ کی ماں ہے. یہ ماں کا رول بہت بڑا رول ہے شہزادے علی اصغر کے لیے. یہ رباب وہ بی بی ہے کہ جن کے 2 بچے تھے، بی بی سکینہ اور شہزادے علی اصغر. یہ وہی بی بی ہے کہ جس کی گودی کربلا میں بھی اجڑی، شام میں بھی اجڑی. رباب وہ بی بی ہے کہ آج اگر کوئی علی اصغر کے نام پہ، ابھی جیسا میں جشن میں آ رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو ممبر کے بعد باہر دودھ بٹ رہا تھا. کیوں بٹ رہا تھا دودھ؟ روز کیوں نہیں بنتا دودھ جو آج دودھ نیاز میں بانٹے وہ لوگ؟ صرف اس لیے نا کہ دودھ کے ساتھ ہی تصور علی اصغر کی طرف جاتا. یہ بہترین نظر ہے، بہترین نظر ہے. اگر تم کوئی پرابلمس میں آؤ، کوئی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹرائی کر کے دیکھنا جو میں آج آپ کو نسخہ دے رہا شہزادے علی اصغر کا. کوئی پرابلم، رزق کا پرابلم ہو، بیمار ہے کوئی شدید بیمار، تم علی اصغر کی منت مانگو، اور رزق کا، بیماری کا، دنیا کے کوئی پرابلم، اینی پرابلم، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی تو تم شہزادے علی اصغر کی نظر کرو. کہا گیا کہ یہ باب الحوائج، اور اس شہزادے کو، شہزادے علی اصغر کو سارے معصومین نے یاد کیا. ایون ملاقات امام میں واقعہ کے امام سے ملاقات کرنے والے نے میدان عرفہ میں پوچھا زمانے کے امام سے کہ کس کے مصائب پڑھنا. زمانے کے امام نے کہا کہ اس بچے کے مصائب پڑھو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، یا اس شہید کے مصائب پڑھو جو میری دادی زینب کا پردے کا محافظ تھا. 2 شہیدوں کے لیے ہر امام نے یاد کیا. چوتھے امام جب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی خون حسین کا بدلہ لے رہے تھے اور منہال کوفے سے مدینہ پہنچے، تو چوتھے امام سے جب انہوں نے کہا کہ مولا کیا آپ راضی، آپ کے بابا کے خون کا بدلہ مختار لے رہے، آر یو ہیپی مولا، آر یو ہیپی مولا، آپ خوش ہیں؟ تو امام نے کیا کہا تھا؟ ایک ہی جملہ کہا تھا کہ منال یہ بتا دیا فارمولہ پکڑا گیا. تو یہ شہزادے علی اصغر اتنا ایک عظیم شہادت ہے، یہ اتنی بڑی شہادت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہر معصوم نے اس شہید کو یاد کیا. اور ہمارے پاس تاکید ہے کہ تم اپنے بچوں کا نام اصغر رکھو، تم اب شہزادے کو یاد کرو، شہزادے کا ذکر کرو. آئی ایم ریئلی ہیپی کہ یہاں کی جو انجمن ہے، جو یہ مجلس یہ 5 دن کا پروگرام کر رہی، انہوں نے شہزادے علی اصغر کے لیے ایک محفل رکھی. دیٹس ریئلی گڈ. عام طور پہ باہر انڈیا یا باہر یورپ امریکہ میں اتنی شاندار طریقے سے شہزادے کا مجلسیں تو ضرور ہوتی، مجلسیں تو بہت ہوتی علی شہزادے کی، لیکن جشن بہت کم ہوتا. جب مجھے بتایا جاتا ہے واز ریئلی ہیپی. میں اس انجمن کو مبارکباد دیتا کہ یہ لوگ جو علی اصغر کے بارے میں جشن کر رہے، یہ بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ ان کا ذکر فضائل کے لحاظ سے کم آتا. اس لیے کم آتا کہ 6 مہینے کی آپ کی زندگی ہے، 6 مہینے میں کیا فضائل، لیکن وہ کوالٹیز میں آج آپ بتاؤں گا. تو ان کا جو سب سے بڑا رول ہے ان کی ماں کا رول ہے. بی بی رباب وہ بی بی ہے کہ جس کو بارے میں امام حسین کا ایک جملہ ہے، مولا حسین کہتے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. تو رباب امام حسین کی جو وائفز تھی، امام حسین کی 3 بیویاں تھی. فرسٹ وائف کا نام شہربانو تھا، جناب شہربانو جو چوتھے امام کی والدہ ہے، چوتھے امام کی ماں ہے. دوسری بیوی کا نام جناب لیلا ہے کہ جس سے شہزاد علی اکبر پیدا ہوئے. تیسری بیوی جناب رباب ہے. اور امام حسین کا یہ جملہ کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. رباب وہ بیوی ہے کہ جس کا وہ سیکریفائز ہے، جس کی وہ قربانی ہے کہ ماں کی وجہ سے. دیکھیں امام تو امام ہے، مولا حسین تو امام ہے، مولا حسین کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. امام تو امام ہوتا، حجت خدا ہوتا، لیکن رباب
کوئی خاندان اہل بیت کی خاتون نہیں ہے. رباب یہ نہیں ہے کہ بی بی رباب اہل بیت کے خاندان کی یا مولا حسین کی کوئی کزن تھی. نو، رباب غیر مذہب غیر خاندان کی تھی، دوسرے خاندان کی تھی، لیکن اس کے باوجود رباب نے مولا حسین کے ساتھ جو زندگی گزاری 4 یا 5 سال یا 7 یا 8 سال، اس زندگی میں اس بی بی نے 2 بچوں کو دیا اور ان کی دونوں بچے کربلا میں قربان ہوئے. امام حسین کے ساتھ یہ دونوں بچے بی بی سکینہ اور علی اصغر، اور یہ دونوں کا سیکریفائس، یہ دونوں کی قربانی اتنی عظیم قربانی بنی کہ کربلا زندہ ہے ان دونوں بچوں کی وجہ سے. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد شہزادے علی اصغر کی نظر، جو پرابلم ہے تم گھر میں کرو، بڑا گرانڈ سے نہیں کر سکتے، کوئی مشکل، کوئی منت مانگو. میں نے خود کیا کئی مرتبہ دنیا میں، کیا بتایا لوگوں نے کیا. کیسا بھی پرابلم ہے آپ کو، کیا آپ کا راستہ بن رہی نہیں، اندھیرا ہے آپ کے سامنے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی. اولاد کے لیے تو بہترین، جس کو بھی اولاد نہ ہو 40 دن کرے گی عمل شہزادے علی اصغر. آپ دودھ پہ نظر دیں. اچھا، ہر گھر میں یہاں پہ مجھے معلوم نہیں بھاؤ نگر میں، لیکن بامبے میں یا امریکہ میں یا یورپ میں، وہاں پہ ہر گھر میں ممبر ضرور رہتا. جس کے فلیٹس ہیں ان کے پاس بھی ممبر رہتا، باکس کے اندر علم اسٹار کرتے. بہت اچھی بات ہے، ضرور رکھنا گھر میں علم رکھنا. علم بہت نہیں ہوتے، جتنے علم رکھو گے اتنی برکت ہوگی مولا معصومین کے نام سے. تو وہاں پر جھولا ضرور رکھنا اپنے گھر میں. جھولا، چھوٹا جھولا رکھو، بڑا جھولا رکھو. آپ، میں ممبر سے بول رہا ہوں، ممبر سے بول رہا ہوں، میری بات پہ ٹرسٹ کرو، ٹرسٹ کرو. اگر تم جھولے کو ایسا ہاتھ میں لے کر دعا مانگو، اس کے بعد دیکھو، اگر کسی کے گھر میں جھولا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول، نماز کے بعد یا تم پرابلمس میں ہو یا تمہاری دعاؤں کے لیے شہزادے کا جھولا ایسا ہاتھ میں لو اور اللہ کی بارگاہ میں جھولے کا واسطہ دے کے دعا مانگو کہ اس بچے کا واسطہ کہ جس کا خون ناحق، جس معصوم کا خون کی وجہ سے آج اسلام بچا. آج اسلام جو ایگزسٹ کر رہا نا، اس میں علی اصغر کا خون بھی ہے. تو ہاتھ میں لے کے دعا مانگو. یہ عجیب واسطہ ہے شہزادے علی اصغر کا، عجیب واسطہ کہ اگر کوئی شہزادے علی اصغر کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. یہ تو روایتوں میں ہے کہ اگر معصوم، میری طرف دیکھو، اگر معصوم بچے آپ کی یہ جناب یونس کے واقعات میں ملے گا، یونس نبی ان کے واقعات میں ملے گا کہ جب دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر معصوم بچہ آپ کے گھر میں، آپ کا کوئی انفینٹ ہے، کوئی 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، اور آپ پیچھے کھڑے رہ کے آپ دعا مانگو، بچوں کو بولو آمین بولو. اگر معصوم بچہ اللہ کی بارگاہ میں آمین بولتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، تو وہ اتنا کریم ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنا جنرس ہے کہ وہ فوراً رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا. وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. تو معصوم بچوں کا جب واسطہ دو گے، معصوم بچے جب آمین بولیں گے تو دعا قبول ہوگی. یہ تو حسین کا علی اصغر ہے. آپ سوچو میں کیا ہوگا. دنیا میں علماء یہ بولتے ہیں، تاریخ میں ہے، معصومین بولتے ہیں کہ معصوم بچے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کے دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اور یہ تو حسین کا وہ بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین اسلام بچ گیا. شہزادے علی اصغر کو معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. آج اگر جیسے کربلا میں مولا حسین کا کنٹریبیوشن ہے، ویسے جیسے جناب عباس کا کنٹریبیوشن ہے، جیسے شہزادے علی اکبر کا کنٹریبیوشن ہے، جیسے حبیب و ظہر و مسلم شہید کا کنٹریبیوشن ہے، ان سب کنٹریبیوشن کے ساتھ 6 مہینے کے بچے کا بھی کنٹریبیوشن. یہ نہیں ہے کہ شہزادہ چھوٹا تھا تو نہیں. شہزادے علی اصغر کا کمال دیکھو آپ، کیا کمال تھا کہ آپ سوچو کہ کیسا وہ مزاج امامت کو جانتا تھا، لہجہ امامت کو جانتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ لہجہ امامت، امام کے ٹون کو جانتا تھا، امام کی زبان کو جانتا تھا. شہزادے علی اصغر کو معمولی پرسنالٹی، 6 مہینے کا بچہ ہے، لیکن امام حسین کے لہجے کو جانتا ہے. آپ بولیں گے کیسے؟ جب مولا حسین نے بچے کو گود میں اٹھایا
اور یزید کے ظالم کے لشکر کے سامنے کہا کہ میرا بچہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے کیا کیا؟ کہا کہ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اس بچے کے بدلے میں پانی میں پیوں گا تو میں زمین پہ لٹاتا ہوں، اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین نے بچے کو ایسے اٹھایا، ایسے گود میں میری طرف دیکھ، ایسے اٹھایا۔ اس کے بعد کیا کہا کہ علی اکبر تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو۔ کیا بولا؟ 6 مہینے کا بچہ ہے۔ حسین کا جملہ کیا ہے کہ بیٹا تم بھی حجت خدا کے بیٹے ہو، تم اپنی حجت۔ آپ سوچو، ایمان کے جملوں پہ انہوں نے غور نہیں کیا، دشمن نے منہ پھیر لیا، لیکن حسین نے جب علی اصغر کو کہا، میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ لہجہ امامت کا جانتا تھا علی اصغر، زبان امامت کا جانتا تھا علی اصغر، تو جب یہ کہا کہ بیٹا تم حجت کو تمام کرو، تو شہزادے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کیا۔ بات نہیں کر سکتے تھے، زبان سے بتایا کہ میرا بابا جو بول رہا وہ سچ ہے، میں پیاسا ہوں۔ یہ وہ علی اصغر